الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. یہ سورۃ العلق ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اس سورت کی پہلی 5 آیتیں ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم یہاں تک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا جو تھی وہ الرؤیا الصالحہ، سچے خواب تھے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خواب دیکھتے تو وہ صبح روشن کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا. رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے نا، جب دن چڑھتا ہے صبح ہوتی ہے تو پھر ہر چیز واضح نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو جس طرح صبح ہر چیز واضح نظر اور کلیئر آتی ہے، ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو خواب دیکھتے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان خوابوں کو بالکل کیا پاتے؟ سچا روشن صبح کی طرح برحقیقت. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تنہائی مرغوب کر دی گئی، علیحدگی آپ پسند فرمانے لگے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام، علیحدگی کا مقصد غور و فکر ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا نا کہ انسان غور و فکر کر لے. یہ اسی بارے میں کئی صورتوں میں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہے کہ اللہ بار بار کہتا ہے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنی تخلیق پر، اللہ رب العزت کی مخلوقات کی طرف دیکھ اور غور و فکر کر. تو اس غور و فکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدگی اور تنہائی کو اختیار فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ، تو کچھ کھانا تیار کروا لیتے، کچھ سامان لے لیتے اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے. وہاں آپ 2 دن 3 دن رہتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے، دن کو بھی عبادت کرتے، پھر غور و فکر کرتے. اور پھر جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، آپ کی ضرورت آپ کو گھر آنے کی محسوس ہوتی، آپ گھر آتے، پھر تیاری کرتے، پھر چلے جاتے. اسی غار حرا میں ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے کہ آپ کے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑا، سینے سے لگایا، بھینچا اور کہا اقرا، پڑھے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک لفظ بھی دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا. تو آپ کی اب عمر کتنی ہو گئی تھی؟
40 برس تقریباً. تو ایک ایسا آدمی جس نے 40 سال تک نہ کچھ پڑھا ہو نہ کچھ لکھا ہو، اس کو اچانک کوئی آگے ہاں بھائی پڑھ، تو کیا کرے گا وہ؟ تو یہ بالکل اچانک آئے جبریل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، بھینچا اور کہا اقرا، پڑھے. آپ نے بالکل فطری جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں. نہ میں نے کسی استاد کے سامنے گیا، نہ میں نے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا، نہ میں کسی کالج یونیورسٹی اسکول میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، تو میں کیا پڑھوں؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے دوبارہ ایسے کیا، پھر کہا، پھر آپ نے یہی جواب دیا، پھر 6 بار ایسے کیا، پھر کہا، آپ نے پھر یہی جواب دیا. تو پھر انہوں نے یہ آیتیں جو ہیں یہ پڑھی، اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو مطلب ہے کہ رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. ہم تمہیں کیا کریں گے؟ پڑھائیں گے. اگر تو پڑھا ہوا نہیں ہے تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ پڑھا دیں گے. تو آپ پڑھیں. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ کے 2 بڑے بڑے احسانات کو بیان کیا گیا ہے. سب سے بڑا احسان اللہ کا کسی انسان پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا. کیا فرمایا؟ تو اگر پیدا ہی نہ ہو بندہ تو اس کے بعد کسی اور احسان کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ احسان تو اسی پہ ہے جو ہے، اور جو ہے ہی نہیں اس پہ کوئی اور احسان ہے؟ وہ خود ہی نہیں ہے، عدم ہے، اس کا وجود ہی نہیں، تو اور احسان اس پہ کیا ہو؟ تو سب سے بڑا احسان کسی انسان پر، کسی شخص پر، وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ پیدا فرمایا. اور دوسرا احسان ہے کہ اللہ اس کا رب ہے. اللہ اس کا کیا ہے؟ رب ہے. اگر اللہ رب نہ ہو، کسی اور کے بس میں ہو انسان، تو کیا خیال ہے پھر یہ جو جتنی عیش اور موجیں لگی ہوئی یہ لگے بھی ویسے تو کچھ بھی نہ ہو. تو 2 احسانات کا تذکرہ کیا ہے، اور 2 احسانات کے بعد تیسرا احسان کیا ہے؟ وہ ہے پڑھنے والا. سب سے پہلا احسان کہ اللہ نے تجھے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. پھر احسان کہ اللہ تیرا کیا ہے؟ رب ہے. اور پیدا بھی اس نے کیا، رب بھی وہ ہے. اب وہ انتظام کر رہا ہے کیا؟ اقرا کے تجھے حکم دے رہا ہے کہ کیا کر؟ پڑھ. تو پھر یہ تیسرا بڑا احسان یہ ہے بندہ مخلوق میں شامل ہو، انسان ہو، پھر اللہ اس کا رب ہے. اور پھر اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ اس کو کیا کرے؟ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. کیا دے دے؟ پڑھنے کی توفیق عطا. جبریل علیہ السلام نے خیر یہ کہا، نبی کریم یہ 5 آیتیں جو نا جبریل اتار کے رسول اللہ کو انہوں نے سنائی اور چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام اتنے زیادہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور آ کے فرمانے لگے کہ مجھے کمبل دے دو، کپڑا میرے اوپر ڈال دو. کپڑا ڈال دیا گیا. رسول اللہ آرام فرمانے لگے، آرام سے ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ، میں انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. دور دراز کا علاقہ ہے، غار، شہر سے کافی دور ہے. اگر کسی بندے نے دیکھی ہو تو شہر سے کیا ہے؟ کافی دور ہے. اور جب پھر وہاں پہنچ جائے تو پھر چڑھائی بھی کافی زیادہ ہے. شہر سے بھی دور ہے اور پھر چڑھائی بھی کافی زیادہ ہے. تو اتنی دور، اور پھر جناب ایسا انسان، ایسا بندہ آگے ملے جو کبھی پورے علاقے میں دیکھا ہی نہیں گیا، جس کو کبھی جانتے بھی نہیں ہیں، نہ جان ہے نہ پہچان ہے، نہ کبھی دیکھا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کیا کہہ رہا وہ؟ پڑھو. تو یہ تو کسی چھوٹے بچے سے پوچھنا جسے کہا جائے بھائی بیٹا پڑھو، اتنا اوکھا کام میں ہے تو جان کا ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟
تو یہ بھی خوف زدہ ہونے کی بات ہے نا کہ 40 سال سے پڑھا ہوا نہیں ہوں اور مجھے اب وہ کیا کر رہا ہے، پڑھانے کی بات کر رہا ہے، اور اس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور دور دراز کا علاقہ ہے، نہ جان نہ پہچان اور نہ کوئی میرے تعارف والا بندہ، کوئی چھڑانے والا بچانے والا۔ انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر پیدا ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صاحب بصیرت خاتون تھی، بڑی سمجھدار اور بصیرت والی خاتون تھی۔ فرمانے لگی لا، ایسا نہیں ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کہتے جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو ایسے نہیں ہے، ہرگز ایسے نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے، قطعاً ہے، حوصلہ دے رہا ہے نا، تسلی دے رہی ہے۔ تو بیوی عقل مند ہو تو بندے کو باہر سے آئے تو کیا دیتی ہے، تسلی، اور بیوقوف ہو تو پھر کیا کرتی ہے، پھر وہ اور ڈراتی ہے اور گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے بندہ۔ پھر اس بیوقوف بیوی کے ساتھ بندہ اپنے دکھ درد شیئر کر کے اور زیادہ پریشانی، وہ کہتے اچھا تو ہوتے چل ماری جانا، میرا کی بنے گا۔ بیوقوف بیوی ایسی ہوتی ہیں، وہ کہتے تیرا تو کام چلو ہو گیا، تو ان کو دس میرے ہاتھ سے کچھ کیتے ہی۔ مجھے ایک بندہ ملا، دوسری شادی اس نے کی تھی، پہلی بیوی فوت ہو گئی، دوسری شادی اس نے کی تھی، بڑا ہمارا ساتھی ہے، بڑا نیک مالدار، اللہ نے اس کو بہت بہت نوازا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو کہتا ہے جی میری دوسری بیوی ہے، تو اب اس کے چھوٹے چھوٹے ایک بچی ہے اس کی یا بچہ ہے، تو میرے پہلے بچے ان کو میں نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ کھلایا پلایا، جوان ہوئے، پڑھایا، اب ماشاءاللہ اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے، تو ایک وہ جو بچہ ہے نا، اس کی جو ماں ہے، کہتی تیرے تو بعد ساڈا کی بنے گا، تو مطلب ہے کہ ہمارے نام کچھ لگوا دو۔ تو کیا میں ان کے نام کچھ لگوا دوں؟ یہ نادان اور بیوقوف عورتوں کی بات ہے۔ تو عقل مند عورتیں کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں، لا، ایسے نہیں ہے، کلا، ہرگز ایسے نہیں ہے، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں رسوا کرے گا اور ضائع کرے گا؟ انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ جو خوبیاں ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے، یہ خوبیاں ہو تو بندہ، اللہ اس بندے کو کیا کرتا ہے، ضائع۔ حضرت خدیجہ بتا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بندہ ہو تو بندے کو ضائع نہیں کرتا، جماعت ہو تو اللہ اس جماعت کو ضائع، جس جماعت میں یہ خوبی آ جائے اس جماعت کو اللہ پھر ضائع، جس عورت میں یہ خوبی آ جائے اللہ اس عورت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جو بھی ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اور میں اللہ آپ کو قطعاً ضائع نہیں کرے گا۔ انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، اور پھر جو آپ ہیں وتصدق الحدیث، بات سچی کرتے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ بولا نہیں ہے۔ تو ذلیل و رسوا تو وہ بندہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، جھوٹ بول، بڑی بڑی جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اور جس نے کبھی زیادہ بات کرنی نہیں، حق اور سچ اور حقیقت ہی بیان کرنی ہے، اس کو کیا ذلیل ہونا، اللہ اس کو ذلیل ہے۔ انکا لا تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تصدق الحدیث، بات سچی کرتے ہیں، تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتا ہے، آپ کما کے اس کو دیتے ہیں، خالی ہاتھ کو آپ کما کے دیتے ہیں، ضرورت تقری ضعیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کام میں جو بھی آپ کو کہے آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اس کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، سچا ہو حقدار ہو تو حق کے کام میں آپ تعاون کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا، واللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کافی تسلی دی حضرت خدیجہ نے، پھر بھی اپنی تسلی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کو ساتھ لیا، ان کے ایک چچا کا بیٹا تھا ورقہ ابن نوفل، تورات اور انجیل کا حافظ تھا،
عربی کا بھی ماہر تھا، لکھتا تھا عربی بھی لکھتا تھا اور عبرانی کا بھی ماہر تھا. تورات و انجیل پہلے کس زبان میں تھی؟ عبرانی میں. عبرانی کا بھی بہت بڑا عالم تھا، زبان کا بھی جاننے والا تھا، لکھنا پڑھا بھی تھا. تورات انجیل کا کیا تھا؟ حافظ تھا. عمر اس کی بہت زیادہ ہو چکی تھی، آخری اوقات تھے اس کے، بوڑھا تھا، شدید، کچھ کر نہیں سکتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود تسلی اور اطمینان دلایا اور کہا چلیں پھر، وہ میرے ایک چچا کا بیٹا عالم آدمی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے کوئی مشورہ کرتے ہیں، کوئی بات بتائے گا نا ہمیں، کوئی سچی، کوئی علم کی بات، کوئی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. رسول اللہ کو ساتھ لیا اور چچا کے بیٹے ورقہ ابن نوفل کے پاس چلی گئی. ورقہ ابن نوفل سے جا کہنے لگی یہ آپ کا جو بھتیجا ہے اس سے سنیں، پوچھے اس سے کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. کہتا ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سارا واقعہ تھا نا وحی کا، یہ اس کو سنایا. کہتا ہے اللہ کی قسم یہ وہی بات ہے، یہ وہی فرشتہ ہے، وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. اس سے ایک سرے منہ بھی نہیں رہا، کوئی اور نہیں ہے، ایک تنکے کا بھی فرق نہیں ہے اس میں اور اس میں جو آپ کے پاس ہے، بالکل وہی ہے جو اس کے بعد حاضر ہوا تھا. اور پھر یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر حسرت کے ساتھ اپنے آپ کو کہتا ہے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آوا مخرجیہم، یہ مکے والے مجھے نکالیں گے. مطلب کہ اس کا تصور بھی نہیں تھا مکے والے مجھے نکال دیں. یہ تو جان چھڑکنے والے ہیں، مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ صادق اور امین سمجھتے ہیں. ان کے فیصلے میں کرتا ہوں، ان کی لڑائیاں کون ختم کرتا ہے؟ میرے پاس ختم ہوتی ہیں. ان سے رکھا نہیں گیا حجر اسود تو کس نے رکھ کے دیا؟ ان کو میں نے رکھ کے دیا. تو ان کے جھگڑے، ان کی لڑائیاں، ان کے فسادات تو میرے کہنے پر ختم ہوتے ہیں. مجھے ان کی امانتیں میرے گھر میں ہوتی ہیں، ان کی ایک اچھی خاتون کا میرے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نکال دیں؟ آبا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ کہتا آپ کو نہیں نکالیں گے، صرف جو آپ باتیں کرتے ہیں اور جو آپ کے پاس چیز آئی ہے، جس کے پاس یہ چیز آئی ہے اسی کو نکالا گیا ہے. آپ نے وہ ایک واقعہ سنا تھا نا سورۃ البروج میں نے لمبا واقعہ آپ کو سنایا تھا صحیح مسلم کا ہے. اس میں وہ لڑکا جو تھا، جب اس کو، آپ کو یاد ہوگا، بھائیوں کو یاد ہے واقعہ، تو اس لڑکے کو جب اس کے استاد کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ وہ ایسے ہوا ہے کہ راستہ کھل گیا ہے اور آج جناب میں ایسے آ گیا ہوں، میں نے آزمایا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا اور یہ ہوا ہے. تو استاد نے پھر کیا کہا تھا کہ بیٹا یہ جو ہے نا معاملہ، تو پھر ایک کام کرنا، انکا ستبتلا، ایک کام یہ کہ تجھے آزمایا ضرور جائے گا، اور دوسرا کام یہ کہ جب تو تیری آزمائش ہو، جب تجھے پکڑا جائے، پوچھا جائے تو میرا نہ بتانا، کسی میرا نہ بتانا. اس نے کہا تیرا نہ بتانا کیا ہوگا؟ انکا ستبتلا، کا یہ لازمی ہے، جو بھی اس راستے پہ ہوتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اس پہ پھر آزمائش نہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، امتحان تو ضرور آتا ہے. دین کی بات کرنے والا، توحید کی بات کرنے والا، خالص دین، خالص ایک کمپرومائز والا دین ہے، لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا، مل جل کے چلنے والا دین، وہ تو چل جاتا ہے، معاملہ چل جاتا ہے نا. علماء بھی رہتے بھی ہیں، ان کے کام بھی چلتے ہیں، ان کے بزنس بھی ہوتے ہیں، ان کے کاروبار بھی چلتے ہیں، اور جناب ان کو باقاعدہ حکومتی عہدے بھی ملتے ہیں. وہ یا حکومت میں ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں. حکومت میں رہیں تب بھی ان کی ساری گھی میں، اپوزیشن میں جائے تب بھی ساری گھی میں. یہ تو چلتے ہیں بھائی، لیکن خالص دین کی کوئی بات کرے، خالص سچے دین کی بات کرے، پھر یہ نہیں کہ رسول اللہ کے دین کی بات کرے، پچھلے دین والے بھی اور رسول اللہ کے دین، جو خالص دین کی بات کرے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو امتحان نہ آئے، اس کو امتحان آئے. کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھے نکال دی.
اور پھر ساتھ کہا کہ اگر میں اس وقت جوان ہوتا اور یہ وقت ہوتا تو میں تیری مدد کرتا، بڑی زبردست طریقے سے مدد کرنا، بڑی قوت کے ساتھ میں تیری مدد کرتا اور تعاون کرتا اور ان کا مقابلہ کرتا تیرے ساتھ مل کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اچھا پھر ایک کام اور ہوا کہ اس وحی کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ پہلی وحی تھی نا، تو پہلی وحی چونکہ بڑی بھاری تھی، بوجھل تھی، اللہ کے رسول کی طبیعت پر جو ہے طبیعت اس کی عادی نہیں تھی، تو اللہ نے یہ سلسلہ کیا کر دیا، موقوف کر دیا تاکہ شوق پیدا ہو جائے۔ شوق پیدا، یہ جو ہماری کلاس ہفتے بعد ہوتی ہے، اگر روزانہ ہی ہونی شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ہیں آپ میں سے آدھے بندے رہ جائیں گے، ایسے ہی ہے نا، آدھے بندے رہ جائیں گے، اور روزانہ ہی ہم کہیں گے 4 گھنٹے ہم ترجمہ پڑھیں گے تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں رہ جائے گا۔ یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، فطرت ہوتی ہے۔ تو شوق دلانے کے لیے، ذوق کو زیادہ کرنے کے لیے وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا، موقوف ہو گیا۔ اچھا شروع میں تو اللہ کے نبی گھبرائے، پھر جب آپ کو حضرت خدیجہ نے اطمینان دلایا، ورقہ ابن نوفل نے دلایا تو دل مطمئن ہو گیا۔ پھر اب انتظار ہے کہ وہ بندہ دوبارہ آئے، وہی دوبارہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ، اب دوبارہ وہ آ نہیں رہا، ملاقات نہیں ہو رہی، وہی کا سلسلہ۔ اللہ کے نبی کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ کئی مرتبہ آپ نے ارادہ بھی فرمایا کہ کسی پہاڑ سے آپ کود جائیں۔ جب بھی کوئی ایسا ارادہ ہوتا تو جبریل ظاہر ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ فکر نہیں کرے گا۔ رسول اللہ پھر مضبوط ہو جاتے۔ تو کچھ دن تک پھر وحی کا سلسلہ کیا رہا، موقوف رہا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ شروع، اقرا پڑھیں، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ایک اور بات، ایک تو میں نے پہلے بتائی نا کہ اللہ کی 2 نعمتیں بڑی ہیں، تخلیق، اور تخلیق کے بعد اللہ کا رب ہونا۔ تیسری نعمت کیا ہے کہ اللہ نے کیا کیا، انسان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے اور بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ لفظ کیا تھا، اقرا۔ تو اس لفظ اقرا کی اہمیت اس سے بھی کیا ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، جب یہ لفظ اقرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، 40 برس۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 برس کی عمر میں اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہوتا ہے معلوم کہ نہیں ہوتا؟ ہم سمجھتے جی نہیں، پڑھنے کی عمر کیا ہے، بچپن ہے، میرا بچپن تو گزر گیا، زبان موٹی ہو گیا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا کس عمر میں، 40 سال کی عمر میں، اور مکمل کس عمر میں ہوا، 63 سال، 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ 23 برس تک آپ سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَى، ہم تجھے پڑھائیں گے۔ تو کون پڑھاتا رہا 23 برس تک آپ کو، اللہ بذریعہ جبریل۔ 23 سال تک اللہ سے آپ پڑھتے رہے۔ کتنے سال تک پڑھتے رہے؟ اچھا، جو قرآن رسول اللہ نے کتنے سالوں میں پڑھا، 23 سالوں میں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی کہ 23 دنوں میں ہی سارا آ جائے، ہوتی ہے خواہش کہ نہیں ہوتی؟ تو حوصلے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ 40 برس کی عمر میں بھی شروع کرے تو پھر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کی عمر مبارک تو 40 سال تھی۔ اللہ کے نبی کے کتنے صحابی ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، کب، کسی نے 50 سال کی عمر میں، کسی نے 60 سال کی عمر میں، کسی نے 70 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تو پڑھ سکے تھے کہ نہیں پڑھ سکے تھے؟ اگر وہ پڑھ سکے تھے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ جو موقف ہے نا کہ جی ابھی میری عمر ہی کیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، الفاظ میری زبان پہ نہیں چڑھتے، یہ بھی ایک موقف ہے نا۔ اور جی ہن نہیں لفظ چڑھ دے زبان پہ، موٹی ہو گئی ہے۔ زبان نہیں موٹی ہوگی، اپنا دماغ ذرا سیٹ کرے، دماغ تھوڑا موٹا ہو گیا ہے۔ تو کسی بھی عمر میں، کسی بھی وقت قرآن پڑھنے کا ذوق اور شوق، یہ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر آپ کی عمر زیادہ ہوگی پھر بھی پڑھیں، اللہ کے نبی نے بھی پڑھا ہے، تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صرف یہ بات کہ کسی قاری کے پاس بیٹھنا، صرف بچہ ہو قاری صاحب کے پاس بیٹھے تو یہ ٹھیک ہے، اگر میں قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے کیوں قاری صاحب ذرا میرے لفظ سیدھے کرا دو تو میری بے عزتی ہے کہ قاری مجھ سے چھوٹا ہے، تو یہ بے عزتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جبریل علیہ السلام سے زیادہ کہ کام ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ زیادہ ہے نا۔ ہمارا اللہ کے فضل سے کردار نظریہ یہی ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ مقام رسول اللہ کا ہے۔ پچھلی سورت میں آپ پڑھے بھی نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسانوں میں سے بھی سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ۔ تو فرشتوں سے انسان بہتر اور رسول اللہ فرشتوں کے سردار سے بہتر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ افضل، برتر، اور جبریل کا مقام وہ نہیں ہے جو رسول اللہ والا ہے، کم ہے، لیکن اس کے باوجود سے رسول اللہ نے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ جو دماغ میں ہوتا ہے نا مسئلہ کہ جی میرے پاس تو اللہ نے مال بڑھا دیا ہوا ہے، غریب آدمی سے میں جا کے پڑھوں کہ مجھے پڑھاؤ تو میری توہین ہے، اپنے سے چھوٹی عمر والے سے کہوں کہ مجھے پڑھاؤ یہ بھی میری کیا ہے؟ توہین ہے، اپنے سے کم مقام والے سے کہوں کہ مجھے پڑھاؤ یہ بھی میری کیا ہے؟ توہین ہے۔ توہین کوئی نہیں ہوتی، توہین رسول اللہ نے جبریل کو کیا مانا تھا؟ استاد مانا کہ نہیں مانا؟ تو یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے، آپ کی شان میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ تو شاگرد استادوں سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، جس نے پیدا کیا انسان کو، من علق، ایک جمے ہوئے خون سے۔ علق یا علی کو کہتے ہیں چمٹنے والی چیز کو، جو کیا ہوتی ہے؟ چمٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو انسان کی حالت جو ہوتا ہے نا مادہ انسان کا، اس مادے کے بعد جو پہلی حالت بنتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایک لوتھڑے کی کیفیت ہوتی ہے، جمے ہوئے خون کی کیفیت۔ رحم کے ساتھ کہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ چمٹا ہوتا ہے، کیونکہ چمٹا ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علق، چمٹا ہوا خون کا ایک لوتھڑا یا خون کی ایک وہ چھٹکا جس کو کہتے ہیں، وہ جوک کو بھی علق کہتے ہیں۔ علق کس کو کہتے ہیں؟ جوک کو۔ آپ نے شاید دیکھی ہوگی جوک، یہ جو چمٹ جاتی ہے، تو اس کو بھی جوک کو علق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی بدن کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ خون چوسنے کے لیے چمٹ، تو چونکہ چمٹ جاتی ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوک کہتے ہیں۔ تو جو لوتھڑا ہوتا ہے خون کا، اس کی شکل بھی اس کے جوک کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ملتی جلتی ہوتی ہے، اس لیے یہ لفظ مشترک ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من علق، ایک جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ، پر، وربک الاکرم، اور تیرا رب کیا ہے؟ الاکرم، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اللہ کے نبی سے جب جبریل ملے تو آپ کیا ہوا تھا؟ آپ کو ڈر گئے تھے، ڈرے ہوئے نا؟ تو ڈرے ہوئے بندے کو حوصلہ دینے کے لیے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اقرا، پڑھے جو کہتا ہے جبریل پڑھ لے۔ ربک الاکرم، تیرا رب کیا ہے؟ بڑا کرم کرنے والا ہے، ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہی میں بھی اللہ رب العزت نے جو حوصلہ اور آسرا حضرت خدیجہ نے دیا نا، اللہ نے وہی کے اندر بھی وہ دے دیا۔ اقرا، پر، وربک الاکرم، تیرا رب کیا ہے؟ بہت زیادہ صاحب کرم ہے، کرم کرنے والا ہے، اکرام کرنے والا ہے۔ الذی، وہ ذات جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، قلم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کلمہ سکھایا؟ علم کی 3 صورتیں ہیں، ایک ہوتا ہے علم ذہنی، ایک ہوتا ہے علم زبانی، اور ایک ہوتا ہے علم تحریری۔ تو ذہنی علم بھی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، بندہ ذہن میں رکھے بیان ہی نہ کرے، آخر کیا ہوتا ہے؟ بندہ ختم ہو گیا تو علم بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ زبانی علم بھی کیا ہوتا ہے؟ بالآخر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ سے بات کی، آپ نے سن لی، آپ کسی آگے بتا دیں گے، اس کو آگے بتا دیں گے، بالآخر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو لکھا ہوا علم ہے وہ
قلم کے ساتھ جو علم ہے لکھا ہوا وہ ختم یلوح الخط فی القرطاس دہرا. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے یلوح الخط فی القرطاس دہرا، کہ جو خط ہوتا ہے نا، لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، یہ کتابوں میں کاپیوں میں زمانے ہاتھ زمانے باقی رہتا ہے، چمکتا رہتا ہے، باقی رہتا ہے، صدیوں باقی رہتا ہے لکھا ہوا. وَقَاتِبُهُ فِي التُّرَابِ رَمِيمُ، اور اس کا جو لکھنے والا ہے وہ مٹی میں مل کے کیا بن چکا ہوتا ہے؟ مٹی. لکھنے والا مٹی میں مل کے مٹی بن چکا ہوتا ہے، اور جو اس کا لکھا ہوا ہے علم وہ کیا رہتا ہے؟ وہ کتابوں میں کاپیوں میں اور جناب لوگوں کے ہاں چمکتا رہتا ہے، روشن رہتا ہے. تو علم بالقلم، علم بھی بہت بڑی اللہ کی توفیق احسان ہے، لیکن علم بالقلم یہ تو بہت ہی بڑا احسان ہے. الذی، وہ ذات جس نے علامہ سکھایا، بالقلم کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ سکھایا، تاکہ اس کا سکھایا ہوا کیا رہ جائے؟ باقی رہ جائے، ختم نہ ہو جائے. علم الانسان، سکھایا اس نے انسان کو، ما لم یعلم، جو اس نے نہیں جانا تھا، جو اس کو علم وہ سکھایا جس کا اس کو علم. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. فرشتوں کے ساتھ مقابلہ کروانا تھا تو مقابلے سے پہلے اپنے بندے کی کیا کروا دی اللہ نے؟ تیاری کروا دی. علم آدم الاسماء کلہا، ان کو سارے نام سکھا دیے، یاد کروا دیے. پھر فرشتوں کے سامنے رکھے، کہا بتاؤ بھائی ان کے نام. وہ نہیں بتا سکے، آدم کو کہا بتا اب تو ان کے نام. فر سنا دیے، یاد جو کرائے ہوئے تھے اللہ نے. فر کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ افضل ہے تم سے. کیا اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو شان دینے کے انتظام کرتے ہیں. تو علم الانسان، سکھایا اس نے انسان کو، ما لم یعلم، وہ کچھ جو یہ جانتا نہیں تھا. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا. تو یہ پہلی وہی ہم صرف آج پڑھی ہے، 5 آیتیں تھی. اگلا انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پڑھ لیں گے. اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من علق، ایک جمے ہوئے خون سے. اقرأ، پڑھ، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے. الذی علم، وہ جس نے سکھایا، بالقلم، قلم کے ساتھ. علم الانسان، سکھایا اس نے انسان کو، ما لم، جو نہیں، یعلم، جانتا تھا.